السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مطلب افغانستان کے جو کرکٹ بورڈ کے آفیشلز ہیں وہ بہت جلد جی ایک ہی دن میں جو ہے وہ کیسے بولتے ہیں آسمان سے نیچے آ گیا اور ٹونی چینج ہو گئی بھائی ان کی۔ اب کہاں تو 2 دن پہلے تک جو ہے شکایتیں ہو رہی تھی، رونا گانا چل رہا تھا کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہم نوئیڈا کے گراؤنڈ پہ پھر سے نہیں کھیلیں گے اور یہ اور وہ کر کے، اور اب بالکل ہی کہانی چینج ہو گئی۔ اب لگتا ہے کہ ان کو ایک دم سے کسی نے ریمائنڈ کرایا کہ وہ بھائی ایک تو یہ جو ہے آپ کے اوپر مطلب کوئی یہ آپ کا پریویلیج نہیں ہے کہ آپ انڈیا میں آپ نے ٹیسٹ میچز کھیلو، یہ انڈین کرکٹ بورڈ آپ کے اوپر جو ہے مہربانی کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے وینیو سلیکٹ کیا، انڈین کرکٹ بورڈ نے آپ کے لیے وینیو سلیکٹ نہیں کیا تھا، آپ نے خود ہی سلیکٹ کیا تھا اس ہوشیاری میں کہ ہم یہاں پہلے پریکٹس کر چکے ہیں، کھیل چکے ہیں، تو یہ ہمارے لیے زیادہ سازگار ہوگا۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ان کے ایک آفیشیل نے آج فرمایا کہ جی وہ ہم نے 5-6 مہینے پہلے پوری ریکھی کی تھی اس گراؤنڈ کی، تو ٹیسٹ میچ اب شروع ہو رہا ہے اور یہ 5-6 مہینے پہلے کی ریکھی پہ چل رہے تھے افغانستان کرکٹ بورڈ آفیشلز۔ تو یہ حال ہے یار ان کی کرکٹ کا۔ یہ تو میں کہتا ہوں ان کے پلیئرز کو آپ مطلب داد دیں کہ اس کے باوجود یہ ساری مطلب جو ان کے کرکٹ بورڈ کا جو سیٹ اپ ہے، جو ان ایکسپیرینس ہے ایڈمنسٹریشن کا، اس کے باوجود ان کے پلیئرز جو ہے اتنا اچھا کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ شاید یہ کہ موسٹ آف دا پلیئرز ہیو لائک موسٹ آف دا ٹائم دے آر پلئنگ آؤٹ سائڈ آف افغانستان۔ شاید یہ ایک وجہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں پورا کرکٹ سسٹم دنیا بھر میں کیسا کرکٹ سسٹم چلتا ہے۔ اب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ایک مجھے بندے نے بتائی، اور ابھی یہ ٹیسٹ میچ کی ہے یہ، وہ بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یار ایک کوئی انٹرنیشنل وائر سروس ہے، 3 وائر سروسز ہیں دنیا میں، رائٹرز، اے ایف پی اینڈ اے پی، وچ لائک ایوری ون نوز دیم۔ اور یہ وائر سروسز ایسی ہیں کہ مطلب مجھے یاد ہے جب میں رائٹرز میں تھا تو جو بھی ٹیم آتی تھی پاکستان، ان کا میڈیا مینیجر پہلا کام یہ کرتا تھا، وہ پہلے یہ چیک کرتا تھا، معلوم کرتا تھا کہ کون سے رپورٹر جو ہیں وہ ان وائر سروسز کے لیے جو ہے سیریز کور کر رہے ہیں۔ دس از ہاؤ امپورٹنٹ وائر سروسز آ، ٹھیک ہے نا۔ اب قصہ یہ ہے کہ بھائی ایک انٹرنیشنل وائر سروس کا سینئر آدمی اس نے کانٹیکٹ کیا جو ان کا افغانستان کرکٹ بورڈ کا میڈیا مینیجر ہے، اور اس نے کہا کہ بھائی ہم مطلب ایک انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں سیریز سے پہلے، ٹیسٹ میچ سے پہلے سوری۔ تو اس نے منع کر دیا یہ کہہ کر کہ بھائی مطلب ہم صرف انٹرنیشنل اس کو کورسپونڈنٹ کو انٹرویو دیں گے۔ تو وہ تھوڑا سا حیران ہوا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جی ہم صرف جو ہے کرکٹ انفو کو دیں گے انٹرویو، کیونکہ وہ انٹرنیشنل مطلب کرکٹ ویب سائٹ ہے۔ تو اس نے پھر سمجھایا، اس نے کہا بھائی میں کیسے بولتے ہیں، میں جس آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں وہ بھی انٹرنیشنل وائر سروس ہے، تو اس لیے میں انٹرویو مانگ رہا ہوں۔ تو پھر اس کو جو ہے انٹرویو دیا گیا، یعنی کہ جس بورڈ کے میڈیا مینیجر کو یہ نہیں پتہ کہ انٹرنیشنل وائر سروسز کیا ہوتے ہیں، تو پھر کیا آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال بات وہی ہے یار کہ آج بھی کھیل نہیں ہو سکا اس لیے کیونکہ آج تو بارش ہوئی وہاں پر، کل رات بھی ہوئی تھی نوئیڈا میں، تو پہلے 2 دن تو ویٹ آؤٹ فیلڈ کا مسئلہ تھا، اب کیونکہ بارش ہو گئی تو بالکل ہی کام خراب ہو گیا۔ تو اٹ اپیئرس کہ مطلب شاید یہ میچ ہو بھی نہ ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ ٹیسٹ میچ پورا ہی ابنڈن نہ ہو جائے۔ اور یہ بڑا کم ہوتا ہے کرکٹ میں کہ کوئی ٹیسٹ میچ بغیر وداؤٹ اے بال بینگ بولڈ اٹس ابنڈنڈ۔ اٹ ہیپنڈ آئی ریمبر ان دا 90s لیٹ 90s، ایک زمبابوے اور پاکستان کا ایک میچ تھا شاید فیصلہ آباد میں یا شکوپورہ میں، وہ بالکل جو ہے ابنڈن ہو گیا تھا۔ لیکن دا انٹرسٹنگ تھنگ از دیٹ آل 3 میچز وچ ہیو بین ہٹ دا ہارڈسٹ بائی مطلب بیڈ ویدر، جس میں 3 دن کھیل نہیں ہوا، کسی میں 1.5 دن کا کھیل ہوا، وہ تینوں ٹیسٹ میچز میں نیوزی لینڈ انوالوڈ ہے۔ لیکن بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب ایک طرح سے میں تھوڑا یہ دیکھ رہا تھا کہ یار افغانستان کرکٹ ٹیم کے لیے ایک سیٹ بیک ہے کہ ان کو ایک موقع تھا کھیلنے کا ٹیسٹ میچ، وہ نہیں کھیل پایا وہ ٹیسٹ میچ، اس لیے کیونکہ ان کی بورڈ نے پلاننگ ٹھیک نہیں کی۔ ان کی بورڈ کی پلاننگ ٹھیک اگر ہوتی تو شاید وہ یہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہوتے کسی اور جگہ۔ یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہے یار، کون سا ڈرائی ایریا ہے اس ٹائم آف دا ایئر میں انڈیا میں، کون سا گراؤنڈ ہمارے سوٹ کرے گا۔ مطلب اگر آپ پیسے بچانے کے چکروں میں مطلب صرف یہ سوچیں گے کہ ٹریولنگ ٹائم بچاؤ، پیسہ بچاؤ، تو پھر جو ہے نا پھر بات بنتی نہیں، کیونکہ آج کل انٹرنیشنل کرکٹ تو ایسی ہے کہ اس میں کوئی آپ مطلب بچ نہیں سکتے ان چیزوں سے۔ تو کرکٹ بورڈ کی جو گورننس ہوتی ہے از ویری امپورٹنٹ۔ دیٹ از وائی آلویز سے کہ ایوری کرکٹ بورڈ جس میں گورننس کا سلسلہ ہوتا ہے وہ اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ نیشنل آج خبر آئی کہ جی نیشنل انڈر 19 چیمپئن شپ جو ہماری ہے پاکستان میں، وہ اسٹارٹ ہوئی ٹیوزڈے سے، ٹھیک ہے۔ تو سلسلہ یہ تھا کہ 18 ٹیمیں تھیں ریجنل کی، اس میں پہلے فیز میں 3 ڈے کا میچ تھا، اس کے بعد پھر 1 دن کا بریک تھا، پھر ایک 1 ڈے کا میچ ہونا تھا۔ یہ سلسلہ تھا، یہ فارمیٹ تھا فار دا نیشنل انڈر 19 چیمپئن شپ۔ پہلے دن کا کھیل ہو گیا ٹیوزڈے کو، اور اس کے بعد شام کو آفٹر دا میچ
match officials and team officials and all got a message from the Pakistan Cricket Board that the championship has been postponed indefinitely. अच्छा, कोई वजह अब तक नहीं दी गई है कि क्यों इसको पोस्टपोन किया गया, लेकिन जो कह सराहियाँ चल रही है वो यही चल रही है कि जी चेयरमैन की तरफ से ऑर्डर आए थे मोहसिन नकवी की तरफ से कि जी आप ये अभी पोस्टपोन कर दो, क्योंकि उनको बहुत शिकायतें मौसूल हुई इस बात की कि कैसे बोलते हैं सिलेक्शन रीजन के सिलेक्शन में गड़बड़ हुई है, आप प्लस ओवर एज के मसले मसाइल है कि ओवर एज प्लेयर्स खेल रहे हैं वगैरह वगैरह इस टाइप की चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि जी पोस्टपोन कर दो। अब हमें ये भी नहीं पता कि जो विमेंस की अंडर-19 चैम्पियनशिप होनी है 16 से, वो होती है नहीं होती है। फिर सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है आई थिंक 12 वगैरह तारीख से, वो भी स्टार्ट होता है नहीं होता। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई अगर ये हाल है हमारे क्रिकेट बोर्ड का, जस्ट अ सिंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि आप एक नेशनल अंडर-19 चैम्पियनशिप स्टार्ट करते हैं, पूरे मुल्क से जो है 18 टीमें खेल रही हैं, और पहला दिन होने के बाद आपको ख्याल आता है कि नहीं यार हमें इसको नहीं कराना चाहिए क्योंकि बहुत शिकायतें हो रही है सिलेक्शन के ऊपर। तो फिर मुझे ये कोई समझा दे कि भाई जिस वक्त टीमें सेलेक्ट हो रही थी या जिस वक्त ये सारा प्रोसेस चल रहा था रीजन्स का, अच्छा रीजन्स में जो सेलेक्टर्स थे रीजन के, उनके साथ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेलेक्टर और एक ऑफिशियल इन्वॉल्व था सिलेक्शन में। प्लस फिर सुना ये कि जितना भी लड़के सेलेक्ट हुए उन सब का ऑडिट हुआ, जो कि इनका कोई हेड है पता नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह की कोई सीनियर ऑफिशियल है बिलाल कुरैशी, उन्होंने किया, ठीक है। तो फिर उसके बाद इस तरह से एकदम से अब्रप्टली आप बंद कर रहे हैं, तो दैट जस्ट मीन्स दैट पीपल हु आर रनिंग डोमेस्टिक क्रिकेट इन द क्रिकेट बोर्ड स्पेशली दीज एट द लोअर लेवल, दे आर जस्ट नॉट कॉम्पिटेंट इनफ यार। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटेंसी ये आपकी कि आपको एक दिन बाद अपना टूर्नामेंट रोकना पड़ रहा है डोमेस्टिक का इनडेफिनेटली, तो दैट्स वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। तो ये सारी चीज़ें पहले होनी चाहिए। अब पता नहीं क्या और कहानी बताते हैं पीसीबी वाले कि क्यों इसको पोस्टपोन किया, क्या किया। मे बी ये भी हो सकता है कि वो चैम्पियंस कप की वजह से किया हो, लेकिन आई डोंट थिंक इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद द नेशनल अंडर-19 चैम्पियनशिप। लेकिन यार ये तरीका नहीं है क्रिकेट चलाने का। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जस्ट शोज़ द फ्लॉज इन योर गवर्नेंस। सीधी बात है, ये जो वक़ा वाला इंसिडेंट हुआ, ये जो मेंटोर वाले इंसिडेंट्स हैं, ये सब फ्लॉ, दीज आर ऑल फ्लॉड डिसीजंस विच जस्ट शो दैट यू आर नॉट श्योर कि आपने करना क्या और किस तरह से करना है। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम्स अप विद व्हाट यू कॉल इट सेंसिबल एंड वैलिड एक्सप्लेनेशन कि क्यों ये अंडर-19 चैम्पियनशिप आपने एक दिन बाद रोक दी, एक दिन के खेल के बाद। अब आप इमेजिन कि लड़कों पे क्या गुजरी होगी जो खेल रहे हैं, जिन्होंने तैयारी, अब फिर बोर्ड ने खर्चा किया है, अच्छा खासा खर्चा हुआ होगा क्योंकि सारे 18 टीमों की ट्रेनिंग कैंप लगे और कैसे बोलते हैं उनका खाना पीने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, कोचेस को सैलरीज, आई मीन यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन दीज थिंग्स। तो लेट्स होप कि यार ऐसी कोई चीज़ हो, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों है और क्यों ये इस तरह से क्यों उसको जो है बंद कर दिया गया। बाकी ये PSL के भी मसले चल रहे हैं यार, अभी तक दे आर नॉट श्योर कि PSL जो है जो 2025 में होना है वो कब कराएं, किस विंडो में कराएं। जो लास्ट PSL हुआ इस साल, उसके अब तक जो सेंट्रल पूल से जो रेवेन्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट होने हैं कैसे बोलते हैं अपने फ्रेंचाइजीज़ को, वो अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए क्योंकि जो पीछे जो जिन लोगों ने पैसे पेमेंट्स करनी है बोर्ड को, उन्होंने अब तक पेमेंट नहीं की। तो अब थिंग्स आर जस्ट नॉट स्मूथ एट ऑल राइट नाउ इन पाकिस्तान क्रिकेट। अब पहले तो ये हमने सुना था कि जी अप्रैल और मई में कराएंगे कैसे बोलते हैं अपना PSL विच वुड बी क्लैशिंग डायरेक्टली विद द IPL। अब उस पर अपेरेंटली बोर्ड में, और बोर्ड डाल रहा है फ्रेंचाइजीज़ पे, फ्रेंचाइजीज डाल रहे हैं बोर्ड पे और दोनों तो है दे आर प्रीटी कंसर्न कि इस विंडो में कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए PSL, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप IPL से डायरेक्ट क्लैश करेंगे तो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का मसला आ जाएगा। सबसे बड़ी बात जो हाई प्रोफाइल प्लेयर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी का मसला, प्लस फिर जो आपके ब्रॉडकास्टिंग में आई बॉल्स आते हैं उसका मसला, इसलिए क्योंकि टाइमिंग हमारे इंडिया के दरमियान आधे घंटे का तो फ़र्क है। तो बेसिकली जिस टाइम पे दोनों लीग्स के मैचेस एक टाइम पे ही हो रहे होंगे, तो वो भी एक इशू, ब्रॉडकास्टिंग इशूज़। स्पॉन्सर्स का तो चले ठीक है, हमारे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्स हैं, उनके अलग स्पॉन्सर्स हैं, बट दे आर इशूज़। तो इट्स अ वेरी बिग रिस्क टू डिसाइड कि ठीक है PSL हम इस टाइम पे, अब PSL क्यों नहीं आप नॉर्मल टाइम में करा सकते हैं फरवरी मार्च में इन दिस ईयर्स विंडो। दैट इज़ वेरी सिंपली बिकॉज के चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, प्लस फिर पाकिस्तान की होम कमिटमेंट्स है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ वगैरह वगैरह करके, तो टाइम नहीं है पाकिस्तान के पास ये सारी चीज़ें करने का। अब मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि जाहिर सी बात है फंसे हुए हैं, सब कुछ हुआ है, तो दे आर इशूज़, दैट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल। लेकिन यार आई कांट अंडरस्टैंड कि वाई कुडंट वी यूटिलाइज दिस चैम्पियंस कप का जो टाइम हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं
ابھی جو یہ چیمپئنس کپ کل سے شروع ہو رہا ہے فیصلہ آباد میں، اس میں کرا دیتے آپ پی ایس ایل یار، اس پیریڈ میں کرا دیتے آپ پی ایس ایل. جیسے بنگلہ دیش کی سیریز ختم ہوتی ہے آپ اس پیریڈ میں کرا کے ختم کرتے ہیں. انگلینڈ کی سیریز تھوڑی آگے پیچھے کر دیتے ہیں آپ، تھوڑا ٹورنامنٹ کو شارٹ کر دیتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ اس ٹائم پہ اگر پی ایس ایل ہو رہا ہوتا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا مطلب چیزوں کا. تو پتہ نہیں اب کس طرح یہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، بٹ اٹس اے ہیوج گیمبل دیٹ دے ول ٹیک. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا اس دفعہ آئی پی ایل کا بھی میگا آکشن ہونا ہے. نئے ٹیموں نے نئے سرے سے اپنے لڑکے لینے ہیں، کچھ ریٹین کرنے ہیں، کچھ نئے لڑکے لینے ہیں اور نئے سرے سے ٹیمیں بنانی ہیں. تو یعنی کہ دیر ول بی مور ڈیمانڈ فار دی فارن پلیئرز ان دا آئی پی ایل. تو بلکہ سنا یہ کہ پی سی بی نے شاید فرینچائز اونرس کو یہ بھی کہا ہے کہ بھائی آپ ڈائریکٹلی جو آپ کو فارن پلیئرس چاہیے ہائی پروفائل، ان سے آپ ڈائریکٹلی بات کر لیں اور ابھی سے سائن آن کر لیں. لیکن اٹس جسٹ اگین اندر ایگزامپل آف نو پلاننگ ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ آپ نے پلان نہیں کیا ہوا کہ آگے آپ نے کرنا کیا ہے. اور پلاننگ کی وجہ سے جو ہے نا یہ چیزیں ساری مطلب ڈسٹرب ہوتی ہے. اور یہ ہوتا ہے اب یہ جو آئی سی سی کا ڈیلیگیشن آنا ہے پاکستان ٹو میک اے انسپیکشن آف دا وینیوز اگین، ہوٹل سیکورٹی ارینجمنٹ آل، سنا یہ ہے کہ اس میں شیڈیول بھی جو ہے ڈسکس ہونا ہے. تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ کہ جو شیڈیول ایک پروپوز شیڈیول بنا کے بھیجا تھا پاکستان نے ٹو دا آئی سی سی، اس پہ کتنی بات چیت ہوتی ہے. اس پروپوز شیڈول میں پاکستان نے انڈیا کے سارے میچز لاہور میں رکھے ہوئے ہیں. تو دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری انٹرسٹنگ. باقی یار ایشین چیمپئنس ٹرافی، ایشین ہاکی چیمپئنس ٹرافی چل رہی ہے چائنا میں. تو پاکستان نے 2 ڈراس کھیلے، اس کے بعد جو ہے ملیشیا سے اور کوریا سے 2-2، اور اس کے بعد پھر فائنلی جاپان سے جیت گئے وہ میچ 2-1. اور جو انڈیا ٹیم ہے وہ بھی مطلب دھڑا دھڑ، وہ تو لمبے لمبے مارجن سب کو مار رہی ہے. لیکن پاکستان ہاکی مطلب اب تک آئی ووڈ سے اوکے پرفارمنس ہے، اس لیے کیونکہ جو حال ہے پاکستان ہاکی کا آپ اس اندر لگا لیں یار کہ مطلب کوچ بھی آپ کا جو گیا ہے، جو ٹیم کا کوچ ہے، ہیڈ کوچ طاہر زمان، ہی جسٹ جوائن دا ٹیم 2 days بفور دا ٹورنامنٹ اسٹارٹڈ. جس کوچ نے آنا تھا فارن کوچ آلٹمنٹس، وہ آیا نہیں کیونکہ اس کو لمبا کانٹریکٹ چاہیے تھا. تو اٹس آل بین لائک دا بلڈ اپ ٹو دس ایشین چیمپئنس ٹرافی فار پاکستان ہاکی ہیز بین ٹوٹلی ربش. تو یہ لڑکے اتنا بھی کر لیں یہ بھی بڑی بات ہے. دین یو آر پلینگ اپ آئی مین ایونچولی یو ول کم اپ اگینسٹ اے ٹیم لائک انڈیا اونلی، اگر آپ نے یہ جیتنا ہے ٹائٹل. تو یہ وہ ٹیم ہے انڈیا جو برانز میڈل جیت کے آئی ہے بھائی مطلب اولمپکس سے، پیرس اولمپکس میں دے پلیڈ ویری ویل ان دا پیرس اولمپکس. تو دین یو کین امیجن کہ کتنا مطلب پاکستان ہاکی ٹیم کے لیے کتنی مشکلات آگے چل کے. لیکن میں آج حیران تھا پاکستان اسپورٹس بورڈ کا، کہیں پر میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے پچھلے 5 سال جو گرانٹس دیتے ہیں اور مطلب فنڈس دیتے ہیں ٹو سوری اباؤٹ دیٹ ٹو دا نیشنل اسپورٹس فیڈریشن انکلوڈنگ دا پاکستان ہاکی فیڈریشن، پاکستان ایتھلیٹکس ایمیچر فیڈریشن، اس کی انہوں نے فائنینشیل ڈیٹیلز اپنے ویب سائٹ پہ ڈالی. اب آپ سوچیں یار 5 سال میں ٹوٹل جو ڈسٹریبیوشن آف فنڈس کیا ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ان 5 years ٹو آل دی نیشنل اسپورٹس فیڈریشنز ان پاکستان انکلوڈنگ ہاکی، اسکواش، ٹینس اینڈ آل دیٹ. ٹھیک ہے، کتنا کیا ہے جی؟ کوئی تقریباً سمجھ لیں کوئی آپ کہیں کہ جی 100 کروڑ سے تھوڑا سا اوپر، 110 کروڑ ہے یا 180 کچھ کروڑ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتا دیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنے پیسوں میں 5 سال میں یہ فنڈز مل رہے ہیں ایسوسیشنس کو، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ورلڈ چیمپئنس پروڈیوس کریں گے سارے گیمز میں، یا ہماری ہاکی پھر سے اٹھے گی. ہاکی مطلب جو ہے پچھلے 5 سال میں ہاکی کو ٹوٹل جو ہیلپ ملی ہے ان کی طرف سے، کیسے بولتے ہیں، پاکستان اسپورٹس بورڈ کی وجہ سے، وہ ٹوٹل کچھ 10 کروڑ سے کچھ اوپر جاتی ہے، جس میں لاسٹ ایئر ہی صرف 7 کروڑ دیے گئے. تو بھائی پھر مجھے بتا دینا ہمارے اسپورٹس کیسے کریں گے. اور حیرانی کی بات کیا، جو عمران خان کا جب دور تھا گورنمنٹ کا، اس دور میں 2 سال میں سب سے کم پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے پاکستان اسپورٹس بورڈ نے. 1 سال تو صرف 2.5 کروڑ ڈسٹریبیوٹ کیے. یعنی کہ ایک پرائم منسٹر تھا آپ کا جو کہ فارمر اسپورٹس مین رہا ہے، کپتان رہا ہے ٹیم کا، کرکٹ ٹیم کا کپتان رہا ہے، اور انہی کے دور میں جو ہے سب سے کم جو ہے فنڈز الوکیٹ ہو رہے تھے اسپورٹس کے لیے اور نیشنل اسپورٹس فیڈریشن کے لیے. سو دیٹ از وائی آئی سے کہ یار پاکستان کی اسپورٹس کا جو حال ہے نا وہ مطلب اچھا نہیں ہے. اوور آل میں بات کرتا ہوں، وی گیٹ دیز فلیشز لائک ندیم ارشد کی یہ جو گولڈ میڈل تھا پیرس اولمپکس وغیرہ میں، کبھی کرکٹ کچھ جیت جاتی ہے، لیکن ادروائز جنرلی کچھ نظر نہیں آتا کہ یار کوئی فیوچر پلاننگ ہو، کوئی اسپورٹس پالیسی ہو پراپر طریقے سے جس پہ جو ہے کام کیا جائے. ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. باقی اور تو کچھ بھی نہیں یار ایسا کوئی. ابھی انگلینڈ اور آسٹریلیا کا بھی پہلا مطلب میچ سٹارٹ ہونا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد، تو مزہ آئے گا کیونکہ وہ فل سالٹ لیڈ کر رہا ہے. اور آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ میں نے اس لیے پہنی ہوئی ٹی شرٹ، یہ ایسی میں نے پہن لی، یہ ابھی یہ آئی ہے مطلب سوینئر آیا تو میں نے کہا چلو پہن لیتے ہیں. لیکن یہ کہ شوڈ بی انٹرسٹنگ، دس از اے گڈ سیریز انگلینڈ اور آسٹریلیا، اینڈ دے آلویز ٹینڈ ٹو بیکاز دے آر ویری اولڈ رائیولس. تو ان کے میچز بڑے کانٹے کے ہوتے ہیں اور مزہ آئے گا یہ ون ڈے سیریز دیکھ کے بھی اور T20 سیریز دیکھ کے بھی.
تو باقی آپ کو اگر آپ میرا چینل فالو کر رہے ہیں، اف یو وٹ کال اٹ لائک دا کنٹینٹ، اف یو مطلب وٹ کال اٹ haven't subscribed it yet, kindly do subscribe to the channel and press the bell icon button as well, so that you get the latest notification and updates whenever I upload a video. Take care. Allah Hafiz. کمال ہے وحید خان، کمال کرتے ہو یار.